बेटियों को पता चला बेटियां कौन है। शुरू ही से लोगों को फरेब दिया है। उलमा का ये ख्याल था कि किस तरह ये जो औरत है किस तरह उम्मतों, ग्रोहों और कबीलों के ऊपर बैठकर हुक्मरानी कर रहे। ये मुखालिफे मसीह है। ये मुकाशवा 17 बाब के अंदर जाकर मैं आपको बयान करूंगा कि किस तरह ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, उम्मतों, ग्रोहों। ये नहीं है ये जो आज हमें नजर आ रही है। पहले ऊपर लफ्ज है कसबी, मेरा है कसबियों की माँ, जमा का लफ्ज है, यानी वो माँ है। और उनका दावा है कि हम क्या है, माँ कलीसिया, क्योंकि वो तंजीमों की माँ है, वो कसबियों की माँ है। ये सारी बेटियां जो उससे तंजीमें निकली हैं उसकी बेटियां हैं और उसी की नक्शे कदम पर है। कसबी है कैसी, वो कैसे कसबी है, हवाला जात बहुत है। मैं कसबी की वजाहत करूंगा कि अरबी में उसे क्या कहा गया है, ठीक है, अबरानी में उसे कहा गया है, यूनानी में उसे क्या कहा गया है, मिशने। लोग खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं पर मिशनों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने वैसे ही काम करने हैं जैसे उनकी माँ ने की। मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जितने लोग भी हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे मैसेज वगैरह को सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं और खुदा के कलाम को शेयर भी करते हैं और मज़ीद सीखते भी हैं और खुदा के कलाम को दूसरों तक फैलाते भी हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए हम मुकाशवा 17 बाब में से आज सीखेंगे, क्योंकि हमारे एक भाई थे जिन्होंने ये कमेंट किया था कि मुकाशवा 17 बाब के ऊपर पास्टर साहब हमें सिखाया जाए। तो मैंने आज यही इरादा किया था कि मुकाशवा 17 बाब पर ही मैसेज दिया जाए, लेकिन हम साथ साथ जो हवाला पहले हम पढ़ चुके हैं उसको भी साथ साथ शेयर करते जाएंगे, ठीक है जी। आइए हम पढ़ते हैं मुकाशवा 17 बाब को पहली आयत से। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने करमजी रंग के हवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था, जिसके 7 सर और 10 सिंग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अरगवानी और करमजी लिबास पहने हुए और सोने और जौहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबल, कसबियों ज़मीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून, यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हवान का जिस पर वो सवार है, जिसके 7 सर और 10 सिंग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकल कर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक़्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं, फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं। जब आएगा तो कुछ अर्सा तक उसका रहना ज़रूर है। जो हवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सिंह जो तूने देखे, 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का अख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, वो अपनी कुदरत और अख्तियार उस हवान को दे देंगे
وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خدامدوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو بلائے ہوئے برگزیدہ وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ، قومیں اور اہل زبان ہیں، اور جو 10 سنگ تو نے دیکھے وہ حوان اور اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے، اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی راہ پر چلیں جب تک خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں۔ وہ متفق رہ ہو کر اپنی بادشاہی اس حوان کو دے دیں، اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ سب کہیں آمین۔ اب ہم غور کریں گے کہ یہ جو کسبی ہے جس کے بارے میں فرشتہ نے یوحنا کو بتایا ہے، اور یوحنا جو ہے وہ اس بات سے جو ہے پریشان ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کیا ہے، مسیحیت کا نشان ہے۔ اس کے باوجود وہ یسوع مسیح کے لوگوں کو چن چن کر کیوں مار رہی ہے، اور وہ سواری کیسے کر رہی ہے؟ پہلی آیت اگر پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھیے گا، 17 باب کی پہلی آیت۔ جی، ادھر آ، میں تجھے اسے جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو کسبی ہے، یہ جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس پر آج غور کریں گے، اور یہ کیسے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر مکاشوہ 13 باب کی پہلی آیت کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے، یہ جو پانی تو نے دیکھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ امتیں اور گروہ ہیں جن کے اوپر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ عورت ہے جو کہ حکمرانی کر رہی ہے۔ کیسے حکمرانی کر رہی ہے؟ مکاشوہ کی کتاب کے اندر اگر ہم جائیں تو خدا کا نبی ولیم میرین برنم یہ بات بیان کرتا ہے اپنے میسیجز کے اندر کہ جب پہلا گھڑ سوار نکلتا ہے تو وہ کون سا ہے؟ ذرا 6 باب نکالیے میرے ساتھ اور دیکھیے۔ جی، مکاشوہ 6 باب، جہاں سے پہلا گھڑ سوار نکلتا ہے۔ سواری کیسے ہوتی ہے ذرا میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، کس طرح اس نے سواری کی ہے لوگوں پر، امتوں اور گروہوں پر۔ جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ جب پہلا گھڑ سوار نکلا تو اس کا رنگ کیسا تھا؟ جی پڑھیے گا۔ گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، ایک سفید گھوڑا ہے، اس کا سوار جو ہے کمان لیے ہوئے ہیں، اور آگے جی، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، تاج جو ہے یہ قوت کو ظاہر کرتا ہے، اور گھوڑا جو ہے یہ ایک جنگی جانور ہے، یہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید جو ہے یہ معصومیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے جو ہے کیسے جو ہے شروع ہی سے لوگوں کو فریب دیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ خیال تھا، جتنی دیر تک خدا کے بندہ ولیم میرین برنم نے ان مہروں کو نہیں بیان کیا، جب انہوں نے بیان کر دیا تو پھر یہ بات آیا ہوئی، نہیں تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے جو کہ اپنے کلام کے وسیلہ لوگوں کو جو ہے فاتح کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ ایک کمان ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو ہے کیا ہے؟ کمان ہے پر تیر نہیں، خالی کمان۔ وہ گرجتا ہے پر بغیر بجلی
शेर बब्बर की तरह ठाड़ता है पर होता कुछ नहीं। इसी तरह ये जो सफेद घुड़सवार है, हम इसकी आज सवारी पर बात करते हैं कि किस तरह ये जो औरत है किस तरह उम्मतों, ग्रोहों और कबीलों के ऊपर बैठकर हुक्मरानी कर रही है। फरिश्ता खुद इसकी वजाहत करता है यूहन्ना के आगे। और ये गरज की जो आवाज आई है ये किसकी है? जिसने कहा कि आ और देख। यूहन्ना को यह बात कही गई है और यूहन्ना देखता है और वो शुरू ही से सवारी करता आ रहा है। कैसे उसने किया सवारी? मैं आपको अगर बताना चाहूं तो मकाशवा 19 बाब निकाल के देख सकते हैं आप। यीशु मसीह कहां पर है? वो सफेद घोड़े पर बादलों पर आता है। ये खाली एक लोगों को फरेब दे रहा है, धोखा दे रहा है। ये मसीह नहीं है जो मकाशवा 6 बाब के अंदर अभी आपने 3 आयत पढ़ी है। ये मुखालफे मसीह है। ये मकाशवा 17 बाब के अंदर जाकर मैं आपको बयान करूंगा कि किस तरह ये जो किसके ऊपर बैठा हुआ है, उम्मतों, ग्रोहों, ये नहीं है ये जो आज हमें नजर आ रही है। पहले ऊपर लफ्ज आया कसबी, फिर आया कसबियों की मां, जमा का लफ्ज है, यानी वो मां है। और उनका दावा है कि हम क्या हैं? मां कलीसिया। आप समझिएगा इस बात को इन हवालों से। मकाशवा 19 बाब के अंदर जब यीशु मसीह आता है तो उसके साथ गर्ज भी है, कमान भी है, तलवार भी है। जी क्या लिखा हुआ जरा पढ़िए बुलंद आवाज से। वो फातेह अपनी तालीम से कर रहा है दुनिया को। उसके हाथ में लिखा हुआ है क्या है? मकरूहात। खुदा का नबी कहते हैं उसके हाथ में उसकी तालीम थी जो वो लोगों को दे रही थी। जी क्या लिखा हुआ है? उसका नाम है, वो सच्चा है। अगर तुम सच्चाई से क्या होंगे, वाकिफ होंगे, तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? हम उनमें से नहीं है जो कहेंगे जिथे कोई लगा पादरी साहब लगा रहने दो। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई लोगों के आगे रखें, सच्चाई बयान करें, लोगों को बताएं। और सच्चाई जब इंसान सुनता है तो सच्चाई इंसान को आजाद करती है। हम लोगों को गुलाम नहीं बनाते। अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? जिससे बेटा आजाद करता है वो वाकया ही आजाद है। फिर हम नबी कहते हैं तंजीम क्यों नहीं अपने मैसेजेस के अंदर? क्यों? क्योंकि वो तंजीमों की मां है, वो कस्बियों की मां है। ये सारी बेटियां जो उससे तंजीमें निकली हैं उसकी बेटियां हैं और उसी की नक्शे कदम पर है। क्यों? कस्बियां कैसी हैं? वो कैसे कस्बी हैं? हवाला जात बहुत है, मैं कस्बी की वजाहत करूंगा कि अरबी में उसे क्या कहा गया है। ठीक है, अबरानी में उसे कहा गया है। ठीक है, यूनानी में उसे क्या कहा गया है। इसलिए जरा यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब सफेद घोड़े पर आता है तो उसका नाम क्या है? सच्चा, बरहक। कौन है? जी आगे बढ़िए। वो रास्ते के साथ जो है, आगे, उसकी आंखें आंख के शोले हैं। वो बुराई को नहीं देख सकता, वो बदी को नहीं देख सकता, क्योंकि अब वो तलवार चलाने आ रहा है। जिस तलवार से उसने दुनिया को बनाया था, अब उसी तलवार को जो है वो चलाने आ रहा है। क्यों? कि उसके मुंह से अब कैसी तलवार निकल रही है। कहां पर बात को छोड़े? उसकी आंखें आके शोले हैं, गीत गाते हैं, शोले शोले रूह की आग के जो मेरे
میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور القدس سے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آگ کے شعلے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تاج اسے مقدسوں نے بنائے ہیں، بہت سے تاج، وہاں پر اسے بھی تاج دیا گیا ہے۔ مکاشفہ 6 باب یاد رکھنا، اور لکھا وہ فاتح کرتے ہوئے نکلا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو فاتح کیا۔ کس سے؟ معصومیت سے، فریب سے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ مسیح ہے، لیکن جب تک یہ مہریں کھل نہیں گئی، جب مہریں کھلی تو دلہن پر ان بھیدوں کو اشکارا کر دیا گیا۔ کب کھلی؟ یہ گھوڑا سفید کون ہے؟ اب مکاشفہ 19 باب کے اندر جو گھوڑا سفید ہے یہ یسوع مسیح ہے، جس کے اوپر وہ سوار ہے۔ لیکن یہ جو مکاشفہ 6 باب کے اندر ہے، پہلا گھوڑ سوار، یہ کیا ہے؟ یہ فریب ہے۔ اس کے پاس کمان ہے خالی، کوئی گرج چمک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ اور یہاں پر یہ سواری کس کے اوپر کر رہا ہے؟ ہم 4 گھوڑ سواروں پر نہیں جائیں گے، ہم صرف ایک گھوڑ سوار پر ہی رہیں گے، اور اس کو مکاشفہ 17 کے اندر لا کر ثابت کریں گے کہ کس طرح یہ سواری کرتا آ رہا ہے، کیونکہ فرشتہ نے خوب اس کی وضاحت کی ہے۔ یوحنا پریشان ہے کہ یہ عورت جس کے اوپر صلیبیں بنی ہوئی ہیں، جس کے اوپر سب کچھ بنا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ شہیدوں یسوع کے جو ہے لوگوں کو کیوں چن چن کر مار رہی ہے، انہیں کیوں شہید کر رہی ہے؟ لیکن فرشتہ خود ہی اس کی پھر وضاحت بھی کرتا ہے۔ لفظ جو کسبی ہے، پروٹسٹنٹ ترجمہ میں جو ہے اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے کسبی۔ کیا ہے؟ کسبی کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایک بد چلن ہوتی ہے، جو ایک فحشا ہوتی ہے، جو ایک بدکار ہوتی ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ حوالہ سے جات بہت سارے ہیں، اس میں سے ہم دیکھیں گے ذرا۔ جی نکالیے ذرا میرے ساتھ متی کی انجیل 21 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت۔ اور اس سے پہلے کہ نئے عہد نامہ کے اندر جو یونانی لفظ کسبی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے پورنے۔ کیا ہے؟ اس کے معنی بھی جسم بیچنا ہے۔ جی نکالیے، لکھے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس روز مسئول لینے والے اور کسبیاں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گی۔ لیکن یہ کسبی کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو کسبیاں پیچھے متی کی انجیل کے اندر یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں نا، اس وقت حالانکہ مکاشفہ کی کتاب تحریر نہیں کی گئی تھی۔ یہ علماء کا خیال ہے سن 95 یا 96 کے درمیان مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 30 ہے۔ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی کرے حوالہ نکالیں۔ جی لوکا رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 15 باب اس کی 30 ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے تیرا بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا، اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کروایا۔ کیوں؟ کس نے کسبیوں کے اوپر مال اڑایا تھا؟ مصرف بیٹے نے، جس نے اپنا سارا کچھ باپ سے لے لیا اور وہ بڑا یاش پرست تھا، تو اس نے اپنا سارا کچھ کن کے اندر برباد کیا؟ کسبیوں کے اوپر پیسہ اجاڑ دیا۔ تو آج جو اس باب کے اندر کسبیاں ہیں اور کسبی ہے، سب سے پہلے کسبی، پھر لکھا کسبیوں کی ماں، یعنی اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، اسی کے نقش قدم پر ہے۔
اسی کی راہ راست پر ہے، اسی کی تعلیم پر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ عربی لفظ فحشا کا بنیادی مطلب ہے بدکاری، بدکاری میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ کسبی کے پیشے میں رنڈی بازی کا لفظ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے بائبل کے اندر۔ کیسے ہوا ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں کوٹھوں پر جو لوگ جاتے ہیں، جہاں پر ایک میرا میسج بھی تھا، میرا خیال میں نے اس پر دیا تھا، یہ میرے ساتھ ذرا نکالیے بار کی کتاب 19 باب اس کی 29 آیت، پرانا عہد نامہ ابار کی کتاب 19 باب اس کی 29 آیت ہے 29۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر نہ پاک نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے، تاکہ سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ ایسے لکھا ہوا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے کسبی کے بارے میں؟ آج کا ہمارا زیادہ جو زور ہے اسی لفظ کسبی پر ہے، کیونکہ یہ کسبی ہے کون؟ ہم اسے آج کلام میں سے ثابت کریں گے۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ ذرا سمجھیے گا اب اس بات کو۔ ابھی ہم نے خروج بھی اس باب پڑھا تھا نا، وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ پڑھ کے بھول بھی گئے ہیں۔ میرے حضور تو کسی غیر معبود کو، ایسی بات ہے، میں خداوند تیرا خدا کیا ہوں؟ یور خدا ہوں۔ نہ کسی چیز کی تو نے صورت بنانی ہے، نہ کسی چیز کی مورت بنانی ہے، خواہ آسمان میں ہو خواہ وہ زمین کے تلے پانی کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے گا، خدا منع کرتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو عورت ہمارے اوپر سواری کرتی آ رہی ہے، کون سی عورت ہے؟ ایک یسوع مسیح کی دلہن ہے تو دوسری شیطان کی دلہن ہے۔ یہ بات باغیدن سے چلتی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دشمن کی بات کو سنا تھا، اس کی تعلیم کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا۔ تو آج بھی یہ بات پرفیکٹ پوری اترتی ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دشمن کی بات کو سن لیتے ہیں، اس کی بات پر آمین کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو لے لیتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتے ہیں۔ خدا ایسے نہیں کہتا ہے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ، خدا باہر بلاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی آفتوں میں سے کوئی تم پر بھی، یہ خدا بلا رہے ہیں۔ آخری زمانہ کے اندر خدا بچانے والا ہے۔ اس نے باہر بلایا نہیں تھا، ابراہیم اس کے حضور کھڑا نہیں ہوا تھا نا، وہاں سے لوط کو باہر نکالا گیا تھا، اس کی بیٹیوں کو نکالا گیا تھا بچانے کے لیے، اور خدا آج بھی بچانا چاہتا ہے۔ ان جیسے کام نہ کرو بلکہ ان میں سے نکل آؤ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ مزید ہم رنڈی جو ہندی کا لفظ ہے، اس کا بنیادی مطلب بیوہ ہے، چونکہ ہندوؤں میں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی۔ جب ان کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو ان جلائی جاتی ہے، اور اکثر نوجوان عورتیں سماج اور خاندان کی بدسلوکی کی وجہ سے کسبی کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے رنڈی بازی کا مطلب ہے عصمت فروشی۔ اب پتہ چلے کسبی کسے کہا گیا ہے؟ تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب کے اندر، آئیے ذرا اپنے اسی باب کے اندر چلتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں۔ فرشتہ اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، کسبی کے بارے میں۔ جی وہ کیا کہتا ہے؟ اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں، پہلی آیت یہ ہے
جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. اب سمجھے گا اس بات کو, یہ بہت سے جو پانی ہیں یہ دنیا ہے. کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ دنیا ہے. اور وہ کسبی کن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے؟ دنیا کے اوپر. جیسا کہ پانی کی وضاحت فرشتہ نے آگے 15 آیت کے اندر بھی کی ہے. میں آپ کو یہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں, بہتر طور پر جان سکیں. جی کیا لکھا ہوا ہے, غور کریں ذرا. پھر اس نے مجھ سے کہا, جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہے. پتہ چلے اب یہ پانی کیا ہے؟ وہ عوام کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے. یہ مذہبی ہے. یسوع مسیح کے زمانہ کے اندر بھی بڑے سارے مذہبی لوگ تھے, لیکن اس کے لیے فرشتہ نے خوب جو ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو کسبی ہے کن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اور فرشتہ آگے بیان بھی کرتا ہے, وہ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے, کہاں پر بیٹھی ہے؟ 7 پہاڑوں پر. کہاں پر؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں. اس کی 9 آیت مکاشفہ 17 کی. یہ عورت کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ زمین پر ہے. یہ ذہن میں رکھنا. جی کیا لکھا ہوا ہے, غور کیجئے گا ذرا. وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ عورت ہے اور اپنے آپ کو یہ یسوع مسیح کی کیا کر رہی ہے؟ دلہن ثابت کر رہی ہے. جبکہ فرشتہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ خالی جو ہے نقل کر رہی ہے. کس کی نقل کر رہی ہے؟ کہ ہم یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہیں. کیسے؟ یہ عورت جس کے بارے میں ہمارے بھائی نے یہ کہا تھا کہ پاسٹر صاحب اس کے بارے میں ہمیں سکھایا جائے, ہم ایک ایک بات کو بیان نہیں کر سکیں گے, ہم صرف اسی بات کو بیان کر رہے ہیں جو کہ کسبی ہے. ہم بابل پر بات نہیں کریں گے, صرف کسبی پر رہیں گے. تو اس نے سواری کیسے لوگوں پر کی ہے؟ پہلا سفید گھڑ سوار آپ نے دیکھا کس طرح وہ پوری دنیا کو فاتح کرتا آیا ہے. کس کے وسیلہ؟ اپنی تعلیم کے وسیلہ. کیونکہ ولیم برنم یہ بات کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں جو مکروہات ہے یہ اس کی تعلیم تھی جو وہ لوگوں کو دے رہی تھی. وہ موت بانٹ رہی تھی, نہ کہ خدا کے کلام کو, اپنی تعلیم. آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے 3 آیت کے اندر. پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا, وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا, جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے, ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. سونے جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھی, اور ایک سونے کا پیالہ. مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے, اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا, راز بڑا شہر بابل, اور زمین کی مکروہات کی. اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا. یوحنا کہتا ہے اس فرشتہ نے مجھ سے کہا, تو حیران کیوں ہو گیا ہے؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے, جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں, تجھے بھید بتاتا ہوں. اب پتہ چلے, بیٹیوں کا پتہ چلے بیٹیاں کون ہیں. یہ جو آج آپ کو تنظیمیں نظر آ رہی ہیں, تنظیمیں, مشنیں, لوگ خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں پر مشنوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ویسے ہی کام کرنے ہیں جیسے ان کی ماں نے کی ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے. دانیل کی کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, لیکن میں دانیل کی کتاب کی طرف نہیں جاؤں گا. کیوں؟
کہ کفر کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا بھی تھا یہاں پر کفر کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ آزادی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر انہوں نے یسوع مسیح کو پتا کیا کہا؟ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے، تو کفر بکتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا بنائے تو یہ کفر ہے، اور یہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے۔ یہ زمین پر خدا کی جگہ پر ہے، یہ کفر ہے، اور وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے۔ خدا کا بندہ ولیم برنم یہ بات کہتا ہے اپنے میسیجز کے اندر کہ خدا نے اسے موقع دیا، لیکن اس نے جب وہ خدمت آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پر 42 مہینے کا ذکر ہے، کتنے کا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے آسمان کے خدا کے خلاف جو ہے کیا کیا ہے؟ کفر بکا۔ اسے ایک منہ دیا گیا کفر بکنے کے لیے، جبکہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کیسے؟ باپ نام نہیں ہے پھر بھی وہ مانے ہوئے ہیں، بیٹا نام نہیں ہے پھر بھی وہ مانے ہوئے ہیں، روح القدس نام نہیں ہے پھر بھی وہ مانے ہوئے ہیں۔ دیکھیے گا آسمان کے خدا کے خلاف، اس کے کلام کے خلاف، جو کلام کے خلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہی تو وہ قسمی میں شامل ہے۔ جو کلام کے خلاف کون ہے؟ شیطان۔ اور وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا جس روز تم کھاؤ گے تو کس کی مانند بن گے، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ آج بھی لوگ جھوٹ کا یقین کیے ہوئے ہیں۔ خدا نے منع کیا تھا، خدا آج بھی منع کرتا ہے، لیکن حرام کاری کیا ہے؟ جب آپ زندہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تے ہور معبوداں دے اگے چلے جاندے، خدا کو چھوڑ کر خدا سخت جو ہے غضبناک ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو اسرائیل کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے اندر بھی خدا کہتا ہے تو ہر ہرے درخت کے نیچے لیٹ گئی، ہر تو نے وہ کام کیا جو میری نظر میں برا تھا، جو میرے کلام کے خلاف تھا۔ قسمی کیسے بنی ہے؟ قسمی کون ہوتی ہے؟ جو خدا کے کلام کے خلاف جاتی ہے، جس کے بارے میں نے بتایا فحشہ، بدکار، اپنی جسم کو بیچنے والی، دوسرے معبودوں کے ساتھ رشتہ بنانے والی۔ اسی لیے اس نے خدا کو چھوڑ کر اور کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ حرام کاری ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم اس صورت میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ظاہر تو کر رہی ہے کہ یہ مسیحی ہے، لیکن یوحنا حیران ہے، لیکن فرشتہ کہتا ہے تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس کا بھید تجھے بتاتا ہوں۔ وہ پریشان اس لیے ہے کہ یہ کائن کی طرح عبادت کر رہی ہے۔ کائن نے بھی عبادت کی تھی، خدا نے قبول کی۔ میں سننا چاہتا ہوں ذرا، جی کی تھی، مسبح بنایا، عبادت کی، لیکن اس کی عبادت نہیں کی گئی کیونکہ اس کے کام برے تھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کائن کی بنے تھے نہ بنے جو سے۔ جس طرح کہ ایک بھائی، میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، اس نے مجھے کمنٹ کیا، بھائی جی آپ نے بیان کیا ہے کہ جی زمین پر صرف 2 ہی نسلیں ہیں، تیسری موجود نہیں ہے۔ تو آدم کے تو 3 بیٹے تھے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا، اسے تو پہلے ہی قتل کر دیا گیا شادی سے، حابل کو۔ آگے نسل چلتی ہے کائن سے اور سیت سے، ہم آتے ہیں سیت کی نسل سے، اور دوسرے لوگ جو ہیں پھر جسے ہم قسمی کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کائن کی نسل سے۔ 2 ہی نسلیں ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے،
खुदा की बादशाही के फरजान और अबलीस के फरजान नए अहदनामा के अंदर। या तो लोग जहन्नम में जाएंगे तो कुछ लोग फरदौस में जाएंगे। कुछ लोग यीशु मसीह के साथ उसका तख्त पर होंगे, जो उसकी दुल्हन होगी, जो कलाम से पैदा होगी, जो कलाम के साथ खड़ी होगी, जो उन जैसे काम नहीं करेगी। अब कसबियों का पता चला वो कसबियां क्यों थी। ये पहली तंजीम जो उनकी मां थी, उनमें से जो एक शाख निकली वो उनकी बेटी थी, उसमें से एक और शाख निकली, एक और नई तंजीम खड़ी होगी, उसमें से एक और निकली, एक और नई तंजीम खड़ी होगी, और वो कसबियों की मां बन गई। आज इस मैसेज में से इस बात को समझिएगा। मैंने आपको पहला स्टेप ये बताया कि उसने सफेद घुड़सवार के अंदर जो है पूरी दुनिया को अपनी तालीम से फाते की है। सबसे ज्यादा लोग उनके पास हैं, लेकिन खुदा के कलाम को जानते नहीं है। ऐसी बात है, इसीलिए लिखा है। इससे बेहतर था कि वो ना जानता। जो ज्यादा जानते हैं वो सजा पाएंगे। वो झूठ पर यकीन किए हुए हैं और यही समझते हैं कि हम दुरुस्त हैं, आप गलत हैं। लेकिन मैं ज्यादा हवाला जात के अंदर नहीं जाऊंगा, इसलिए क्योंकि अगर उनकी मैं एक चीज को बयान करूं ना यहां पर, तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए मैंने इशारा दिया है कि वो कसबी कैसे है, वो बदकार कैसे है, उसके हाथ में जो था वो क्या था, उसकी तालीम थी, और तालीम से उसने पूरी दुनिया को जो था फातेह किया था। और वो कुफर के नामों से, अब देख रिश्ता ने खास उसकी वजाहत की है, वो कुफर के नामों से लिपा हुआ है। तो कुफर क्या है? जब इंसान खुदा की जगह पर आ गया। देखिए, खुदा इंसान बन सकता है, पर खुदा इंसान बन सकता है, पर इंसान खुदा नहीं बन सकता। इसलिए कि वो वहां पर कुफर के नामों से इसलिए लिपा हुआ है। वो जमीन पर खुदा की जगह पर है। किसकी जगह पर है? इसलिए वो कुफर के नामों से लिपा हुआ है। सो खुदा ये चाहता है कि आज हम इस कस्बी के अनवान पर जो कुछ मैंने इस औरत के तलक से आप लोगों को बताया है, आप इस मैसेज को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हुआ तो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनवान पर रहा, कस्बी पर। और कस्बी पर मैंने बात की है और बयान किया है कि ये औरत कहाँ पर बैठी हुई है। ये ज़मीन पर है और ये 7 पहाड़ों पर फरिश्ता वजाहत करते हैं। ये हम बेहतर जानते हैं कि ये 7 पहाड़ कहाँ पर है जहाँ पर वो औरत बैठी हुई है। खुदा आज के मैसेज के वसीला आप सबको बड़ी बरकत।